تو جو بھی والدین خصوصی طور پر، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن پر بہت توجہ دیں. یہی بچے کل سیاستدان ہوں گے، یہی بچے کل جناب ایسی ڈی سی اور کوئی کسی محکمے میں افسر ہوگا، کوئی کہیں پہ کلرک ہوگا، کوئی کسی ادارے میں ہوگا، یہی بچے بڑے ہو کے بنیں گے. اگر ان کی آپ نے تربیت کر دی تو چلے اس کا ثمر ہمیں نہیں مل رہا، ہم بھگت رہے ہیں. کم از کم یہ بچے جب بڑے ہو کر چارج سنبھالیں گے اس ملک کا، اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں گے، یہ وہ بچے جو آج بچے ہیں اور صحیح ایجوکیشن اور صحیح تربیت حاصل کر کے کسی محکمے میں پہنچ جاتے ہیں، کم از کم آنے والی نسلوں کو تو سکھ کا سانس آئے گا نا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ تربیہ کا جو ماڈل ہے، تربیہ کا ماڈل ساتھ لے کے چلا جائے. تربیہ کا ماڈل یہ ہے کہ آپ بچوں کو باتیں نہیں بتائیں. صرف مثال کے طور پر آپ بچے کو کہتے ہیں صدقہ کرنا اچھی چیز ہے، تو کبھی بچے کو 10 روپے دیں کہ بیٹا جا کے یہ کسی کو دے کر آ جائیں، یا یہ 100 روپے لیں، یہ فلاں ہمارا پڑوسی ہے اس کو دے کر آ جائیں، یا بیٹا یہ 5 روٹیاں خریدیں اور وہاں سے خرید کے فلاں پڑوسی کے گھر میں دے کر آ جائیں. تو آپ جب اس کو پڑوسی کے حقوق سکھائیں، ساتھ پریکٹیکلی کر کے بتائیں. جب آپ اس کو کہیں کہ بھائی یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے، اور آپ روڈ پہ جا رہے ہو اور آپ کو کہیں نظر آئے کہ کسی نے کوئی گند مچایا ہوا ہے، کسی نے کوئی ڈبہ کسی ایسی غلط جگہ پہ پھینک دیا، کوئی پتھر رکھا ہوا ہے، آپ بچے کو کہیں بیٹا یہ اٹھا کے سائڈ پہ رکھو، اس سے پریکٹس کروائیں. جب وہ کچرا اٹھا کے سائڈ پہ کرے گا، جب وہ پتھر اٹھا کے سائڈ پہ کرے گا تو وہ خود پھینکے گا. جس بچے سے آپ نے پریکٹیکلی یہ کروایا کہ بیٹا یہ کچرا اٹھاؤ یہاں سے، روڈ ہے، وہ کسی کا گھر نہیں ہے، لیکن یہ روڈ بھی ہمارا ہی روڈ ہے نا، یہ محلہ بھی ہمارا محلہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نظفوا افنیتکم ولا تتشبہوا بالیہود، اپنے گھر کے صحن کو، اپنے گھر کے باہر کی جگہ کو بھی صاف رکھا کرو، یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار مت کرو. اس زمانے میں یہودی گندے رہتے تھے، مسلمان صاف ستھرے رہتے تھے. آج معاملہ الٹ ہو گیا. ہمارے استاد صاحب اکثر فرماتے ہیں، مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم، کہ ایک انگریز مسلمان ہو گیا تھا تو صاف ستھرا رہتا تھا جیسے انگریز رہتے ہیں صاف ستھرے. تو ایک مسلمان اس کو ملا، کہنے لگا کہ مسلمان ہو گئے لیکن انگریز پنا گیا نہیں ابھی تک. مسلمان ہو گئے لیکن انگریز پنا ابھی بھی اسی طرح صاف ستھرے رہتے ہو، سوٹڈ ووٹڈ رہتے ہو. اس کا مطلب، اسلام کا مطلب یہ کہ گندے رہو، میلے رہو، پسینے کی بدبو آئے. حدیث میں تو ہمیں یہ فرمایا گیا ہے کہ کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہ ہو، اس لیے کہ نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو پیاز کھانے سے کتنی بدبو آتی ہے انسان کے منہ سے، وہ تو ساتھ والے کو بھی محسوس نہیں ہوتی. ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں صفائی ستھرائی کی اتنی اہمیت ہے. ہم نے یہ ساری چیزیں اٹھا کے ڈال دی انگریزوں کے کھاتے میں کہ یہ ان کے کام ہے. تو جو ایجوکیشن کے ساتھ تربیہ کا ماڈل ہے، جو چیز آپ بچے کو پڑھائیں، ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس کروائیں. اور اس میں جہاں اساتذہ کی ذمہ داری ہے، وہیں اس میں پوری ذمہ داری والدین کی ہے. آپ اس کو پوری توجہ دیں، چاہے وہ اسکول کا سیکٹر ہو، چاہے وہ مدرسے کا سیکٹر ہو، کہ آپ کے بچے کے لیے ایجوکیشن کافی نہیں ہے. یہ نقطہ، یہ پوائنٹ یاد کر کے جائیں کہ بچہ اگر تربیت حاصل کر لے اور ایجوکیشن اس کے پاس نہ ہو، یہ ملک کا، قوم کا ان کے لیے خیرخواہ بنے گا. اور اگر ایجوکیشن ہو، تربیت نہ ہو، یہ ملک میں فساد مچائے گا. آج ہمارے ملک میں جتنا فساد ہے یہ پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے. جاہل لوگوں نے فساد نہیں مچایا ملک میں، سارے کوالیفائڈ ہیں، کوئی لندن کا پڑھا ہوا ہے، کوئی امریکہ کا پڑھا ہوا ہے، کوئی آسٹریلیا کا پڑھا ہوا ہے، انہوں نے فساد مچایا ہوا ہے ملک کے اندر. اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے.